ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کے 12 مہینوں میں ہر مہینہ ایسا ہے جس کے ساتھ اسلام کی کوئی اہم ترین چیز وابستہ ہے. جیسے رمضان المبارک کے ساتھ روزوں کا تعلق ہے، اسی طرح سے ربیع الاول کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا تعلق ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے کا ساتھ حج کا تعلق ہے. جیسے ان مہینوں کے ساتھ کسی ایک چیز کا تعلق ہے، ٹھیک اسی طرح سے رجب کے مہینے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حیرت انگیز واقعے کا تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج. رجب کے مہینے میں ہوا ہے. اس وقت اس واقعے بیجات کی تمام تفصیلات تو بیان نہیں کرنی ہیں، لیکن چونکہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے اس لیے اس کا ریفرنس اور اس سلسلے میں کچھ جزوی باتیں اس وقت عرض کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہمارے معاشرے کی اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوگی. حضرات، جب ہم کہتے ہیں اسلامی علوم تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلامی علوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ آج کے جوان زیادہ تر اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں سائنس تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے شعبے بہت سارے الگ الگ ہیں. مثلا کیمسٹری الگ ہے، فزکس الگ ہے، پھر کیمسٹری کی بھی الگ بایو کیمسٹری ہے، فزکس کی بھی الگ شعبے ہیں. اسی طرح سے اور زیادہ جب پھیلائیں گے تو پھیلتے جائیں گے، سب کا نام ہوگا سائنس، شعبے الگ الگ ہو جائیں گے. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں اسلامی علوم تو اسلامی علوم میں کون کون سے علم آتا ہے؟ تو ان میں سے ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم تفسیر. اس کا کام صرف قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بس. اسی طرح سے ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم حدیث. اس میں صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات جو انہوں نے کیا وہ، اور جو آپ کے زمانے میں لوگوں نے کیا وہ سب ریکارڈ ہو جائے گا. اس میں ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہوں، ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق تنہا حضور کی ذات کے ساتھ ہے، امت کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن حدیث کا جو علم ہے اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی. تو اس کا علم حدیث الگ ہے. اس علم حدیث میں محدث کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث کس سورس سے اس کے پاس پہنچا ہے، اس سورس کا پہلے وہ تعارف کرائے گا، پھر وہ حدیث نقل کرے گا، اور وہ حدیث کا تعلق جس معاملے سے بھی ہے حدیث نقل ہو جائے گی. بلکہ بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے لیکن حدیث ہوگی. مثلا فرض کیجئے بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج کا بیان ہے. اس حج کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حج کے بارے میں بہت سارے واقعات ایسے بیان کرتے ہیں جن پر آج عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. مثلا حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور نے حج کا ارادہ کیا، جانور تیار ہو رہے تھے تو میں نے جانوروں کو باندھنے کے لیے رسی بنائی. اب یہ حدیث میں ہے تو ظاہر ہے وہ عمل کرنے کی چیز آج نہیں ہے کہ آج ہماری عورتیں جو ہے وہ بیٹھ کر رسی بنائیں گی، لیکن حدیث ہے. اور وہ دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ رسی بنائی حضرت عائشہ نے،
وہ کون سے گھاس کی بنائی تھی، وہ کتنی بڑی تھی، پھر کون سے اونٹ اس میں باندھے گئے تھے وغیرہ. تو ایک ہے علم حدیث. اسی طرح سے ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم فقہ. اس علم فقہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کو کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں. اس سوال کے جواب میں وضو سے لے کر کے وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، معاملات، مینٹیننس، یہاں تک کہ آخر میں تقسیم وراثت، یہ سب علم فقہ کا موضوع ہے. اسی طرح سے ایک الگ ایک علم ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم کلام یا علم العقائد. اس علم العقائد میں بیان یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اللہ کے ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور آخری نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، قرآن کے بارے میں ہمارے تصورات کیا ہیں. اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتے جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کے عقیدے کے بعد اس کا تعلق اس میں بیان ہوتا ہے علم العقائد میں. تو علم عقائد الگ علم ہے. اسی طرح سے ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم سیرت. اس میں صرف حضور کے حالات، ذات اقدس کے حالات، آپ کی پیدائش سے لے کر کے دنیا سے رخصت ہونے تک جو بھی واقعات پیش آئے ہیں، اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں معراج بھی ہے. تو ایک علم ہوا علم تفسیر، ایک ہوا علم حدیث، ایک ہوا علم العقائد، ایک ہوا علم سیرت. یہ چار علم ہو گئے. پانچوں ایک علم ہو گیا علم الفقہ، وہ ایک الگ علم ہے، لیکن ہیں سارے یہ کنیکٹڈ، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. مثلا جب ہم کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو اس مسئلے کے پیچھے یا تو قرآن کی آیت ہوگی، یا حدیث ہوگی، یا صحابہ کا فیصلہ ہوگا، یا اسلام کا جو اصول اجتہاد ہے اس اصول اجتہاد کی بنیاد پر وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا. یا جب ہم کوئی عقیدہ طے کریں گے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے یا تو قرآن کی آیت ہوگی، یا حدیثیں ہوں گی، یا اور کوئی سورسز ہوں گے. تو غرض یہ کہ سارے علوم آپس میں ملے ہوئے ہیں. تفسیر جب بیان کی جائے گی قرآن کریم کی تو اس کو حدیثیں بھی سامنے رکھیں گے، صحابہ نے اس بارے میں کیا کہا وہ بھی سامنے رکھیں گے. اور اگر وہ آیت مثلا سائنسی علوم سے متعلق ہے تو آج کی سائنسی تحقیقات بھی سامنے رکھیں گے تو قرآن کی تفسیر ہوگی. غرض یہ کہ ایک ہے علم تفسیر، ایک ہے علم حدیث، ایک ہے علم فقہ، ایک ہے علم سیرت، علم عقائد. یہ الگ الگ علم ہیں اور یہ سارے علم بڑے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. نچلی سطح پر جب ہم مکتب میں پڑھیں گے وہاں تو صرف نماز سکھائیں گے، قرآن کریم تلاوت کرنا سکھائیں گے، چند صورتیں یاد کرائیں گے اور کچھ آداب سکھائیں گے. ہم سمجھتے ہیں اسلامی علم اتنا ہی ہے، یہ تو سمجھیے اسلامی علوم کا علم بے ہے. ورنہ جو آگے چل کر کے اسلامی علوم ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور اب پھر ہر علم کی پھر آگے الگ شاخیں بن جاتی ہیں. جیسے مان لیجئے علم تفسیر کو جب ہم پڑھنے لگیں گے تو آگے چل کے اس کے الگ الگ شاخیں ہو جائیں گی. ایک تفسیر قرآن کی ہو جائے گی عقلی علوم کے مطابق، ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے سائنس کے مطابق، ایک تفسیر ہوتی ہے فقہی مسائل کے مطابق، ایک تفسیر ہوتی ہے فلسفیانہ انداز سے. تو الگ الگ تفسیریں ہوں گی. یہ جو سارے علوم جن کا تذکرہ میں نے کیا، ان علوم کو مسلمان پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اور یہ جتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے نام ہم سنتے ہیں، ان شخصیات میں بعضے لوگ تو ایسے ہیں جو تمام علوم کے ماہر تھے، اور بعضے لوگ ایسے تھے جو کسی ایک علم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسی ایک علم میں ان کی مہارت زیادہ تھی. یہ جو علوم کا تعارف میں نے کرایا یہ بہت چھوٹا سا مختصر تعارف ہے. اس کے تعارف کرانے کی ضرورت بظاہر نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے تعارف کرانا پڑا کہ علم معراج کا تعلق تفسیر کے ساتھ بھی ہے، معراج کا تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہے، معراج کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اور معراج کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے. تو چار بڑے علوم کے ساتھ معراج کا تعلق ہے. تفسیر کے ساتھ اس لیے تعلق ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو جس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا، اس واقعے کے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی جب تفسیر بیان کی جائے گی تو علم تفسیر کے ساتھ جوڑ. اب تفسیر کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم جب واقع معراج کو بیان کریں گے تو ایک طرف سے ہمیں قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا اور قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کیا کی گئی وہ سامنے رکھی ہوگی، پھر ہم معراج کو ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے معراج کا تعلق حدیثوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ تقریباً 15-20 صحابہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کا تذکرہ کیا ہے. تو گیا حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب جو حدیثیں معراج کے متعلق ہیں ان کو محدثین دیکھیں گے کون سی حدیث کس درجے کی ہے، پختہ کون سی ہے، اس میں ضعیف حدیث کون سی ہے، کون سا واقعہ کس طرح سے بیان کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر جب ہوا تو اس کو دیکھنا، تو حدیث کے
ضابطوں کے مطابق جب معراج کو بیان کیا جائے گا اور حدیثیں ساتھ میں ریفرنس کے طور پر لائی جائیں گی تو کہیں گے معراج کا تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہے۔ بہر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا بیان شروع کیا، نماز کا بیان شروع کرنا بخاری شریف میں، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں پہلے نماز کی ہسٹری بتاؤں گا کہ نماز مسلمانوں پر فرض کیسے ہوئی ہے، تو انہوں نے معراج کی حدیث نقل کی۔ حدیث کا تعلق معراج سے ہے اور وہ نقل کر رہے ہیں نماز کے باب میں۔ کیوں نماز کے باب میں بیان کر رہے ہیں حدیث؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ 5 وقت کی نماز کب اور کیسے فرض ہوئی تھی۔ تو معراج کی حدیث نقل فرمائی کتاب الصلاۃ کی شروع میں۔ واقعہ معراج بیان کر رہے ہیں اور مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کون سا؟ کہ نماز کب فرض ہوئی تھی، کیونکہ معراج ہی کے نتیجے میں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو 5 نمازیں لے کر آئے تھے، تو واقعہ معراج کا تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ واقعہ معراج عقل کے بالکل خلاف، تجربات کے بالکل خلاف۔ آج کے زمانے میں تو سمجھنا آسان ہے کہ ایک انسان راکٹوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے بہت لمبے فاصلے بہت کم وقت میں طے کر لیتا ہے، ٹھیک، پھر راکٹ جتنا تیز اڑنے والا ہوگا اتنا جلدی فاصلہ طے ہوگا۔ لیکن جس زمانے میں معراج ہوئی ہے اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو گویا اس وقت کے عقل کے بھی خلاف تھا، یہ تجربات کے بھی خلاف تھا، ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس زمانے کے جو حضور کے دشمن تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لمحوں میں کوئی انسان مکہ سے ملک شام پہنچ جائے، پھر لمحوں میں وہاں سے آسمانوں میں چڑھ جائے، پھر یہ جو ہے آسمانوں کی اوپر کی ساری دنیا دیکھ کر کے آ جائے اور جنت و جہنم دیکھ کر کے آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل کے خلاف۔ اس لیے اب مسلمان کے سامنے سوال یہ کہ صاحب معراج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ماننا ہے معراج یا نہیں؟ اور اگر ماننا ہے تو حضور جسم کے ساتھ گئے تھے یا صرف روح چلی گئی تھی؟ حضور خواب میں گئے تھے یا بیداری میں گئے تھے؟ لے کر کون گیا تو وہ لا کر اور کیسے سفر ہوا ہے وہ؟ اور ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اس بارے میں؟ تو اس علم العقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ اور اسی طرح سے پھر چونکہ سیرت کا واقعہ ہے تو ہمیں سیرت کے روشنی میں اس کو دیکھنا ہوگا۔ یہ حضور کی سیرت کے 2 شعبے ہیں۔ مکی زندگی حضور کی گزری ہے 53 سال کی، اور 10 سال حضور کی مدینہ شریف میں گزری ہے۔ تو معراج جو ہے وہ مکے میں ہوا یا مدینہ میں ہوا؟ پھر مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں، نبی بننے سے پہلے کا زمانہ اور نبی بننے کے بعد کا زمانہ۔ تو یہ پہلے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا یا دوسرے زمانے میں واقعہ پیش آ گیا؟ پھر کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آ گیا؟ معراج کے بعد آپ علیہ السلام کے حالات کیا بنے ہیں؟ تو اس کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے۔ تو واقعہ معراج کا تعلق تفسیر کے ساتھ بھی ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہے، عقائد کے ساتھ بھی ہے اور سیرت کے ساتھ بھی ہے۔ علم فقہ کے ساتھ معراج کا کوئی تعلق براہ راست تو نہیں ہے، ضمنی طور پر ہے۔ وہ ضمنی طور پر کیا ہے کہ علم فقہ میں عبادات کا بیان ہوتا ہے، عبادات کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نماز ٹوٹتی کیسے ہے، یا علم فقہ میں بیان کیا جاتا ہے اسلام کا نکاح کا قانون کیا ہے، طلاق کا قانون کیا ہے۔ یہ فقہ کا موضوع ہے۔ معراج کا تعلق پھر فقہ کے ساتھ نہیں ہے مگر ایک جگہ جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں جو اعمال مسلمان پر لازم کیے گئے وہ، اور اسلام میں جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام کی گئی وہ، ان کی ہسٹری بتانی چاہیے۔ اذان کب سے شروع ہوئی تو اس کی تاریخ ہم کو معلوم کرنی ہے۔ شراب کب سے حرام ہوئی تو اس کی تاریخ معلوم کرنی ہے۔ سود کب سے حرام کر دیا گیا اس کی تاریخ معلوم کرنی ہے۔ اسلام کا وراثت کا نظام کب سے شروع ہوا ہے، کس دور میں شروع ہوا ہے تو اس کی تاریخ معلوم کرنی ہے۔ مسلمان اور غیر مسلموں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قانون کب سے شروع ہوا؟ کیا حضور جس دن نبی بنے اسی دن سے، یا جب حضور مدینہ آگے تب سے؟ اور اس وقت تک بے شمار مسلمانوں اور غیر مسلم خواتین کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ صحابہ کے گھروں میں ایسی عورتیں تھیں جن کا ایمان نہیں تھا، بلکہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا ایک صاحبزادے کے ساتھ۔ صاحبزادے کا نام تھا ابو العاص ابن ربی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھانجا تھا، یعنی حضرت خدیجہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین، جن سے آپ کی ساری نسل آگے چلی ہے، خدیجہ الکبریٰ، جن کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تھا تب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 40 سال، یہ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ یہ نکاح ہوا اور اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ انہی کی بیٹی ہیں۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ہماری بڑی والی بیٹی ہیں زینب، میں یہ چاہتی ہوں اس کا نکاح میں فلانے لڑکے کے ساتھ کروں گی، لڑکا بہت اچھا ہے، لڑکے کا نام ہے ابو العاص، تو میری بہن کا لڑکا ہے، بھانجا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت اچھا، جب تم مطمئن ہو تو کریں گے۔ چنانچہ حضرت زینب کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ۔ اس وقت اللہ کے نبی نہیں بنے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو نبوت عطا ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ پہلی مسلمان ہیں خواتین میں سے۔ اسی طرح سے آپ کی بیٹی حضرت زینب بھی مسلمان ہو گئی، ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔
تو بیوی مسلمان ہے، وہ حضور کی بیٹی ہیں، شوہر مسلمان نہیں، اس کا نام ابو العاص ہے، اور ابھی حکم نہیں آیا کہ ان کا نکاح ختم کر دیا، ابھی کوئی حکم نہیں آیا، زمانہ چلتا رہا آگے، جہاں تک کہ حضور نے 13 سال کا زمانہ مکہ مکرمہ میں گزرا، اور وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، بیوی مسلمان ہے، شوہر غیر مسلم ہے۔ اس کے بعد پھر حضور مدینہ سے تشریف لے گئے، ہجرت ہو گئی، ہجرت ہونے کے بعد ابو العاص اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ مکہ شریف میں ہیں۔ ابو العاص نان مسلم ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے اور نبی کی بیٹی ہیں۔ آگے چل کر کے جب آیت نازل ہو گئی، اس آیت میں بتایا گیا اے ایمان والو، آج کے بعد مسلمان اور کافروں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ مردوں سے کہا گیا خبردار تمہیں نکاح کرنا ہوگا غیر مسلم عورت کے ساتھ نہیں کرنا، اور مسلمان عورتوں سے کہا گیا تمہیں جب نکاح کرنا ہوگا تو غیر مسلم مرد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَالْأَمَّةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایمان والے مردوں سے کہا گیا کہ تم مسلمان بیٹیوں سے نکاح کرنا، چاہے تم کو کوئی غیر مسلم کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، مگر تم کو اجازت نہیں نکاح کرنے کے مسلمان بیٹی کے ساتھ کرنا۔ اور مسلمان خواتین سے کہا گیا کہ تم مسلمان لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا، چاہے تم کو کوئی غیر مسلم کتنا اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، مگر مسلمان غلام بھی اگر ہوگا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو قانون بن گیا، کیا بن گیا؟ آج کے بعد مسلمان اور غیر مسلم کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے منع نہیں تھا۔ ایک طویل زمانہ گزرا ہے جس میں شراب حرام نہیں کی گئی تھی، آگے چل کر وقت آ گیا شراب کے حرام ہونے کے آتے ہیں۔ تو اسلامی احکام کی تاریخ کیا ہے؟ کون سا حکم کب سے نافذ ہوا؟ روزہ کب سے فرض ہوا؟ زکوٰۃ کب سے فرض ہوئی؟ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، کیا اس وقت بھی اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے؟ مکے کے کافر لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اگر رکھتے تھے وہ کیسا روزہ ہوتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں روزوں کی حصی، نماز کی حصی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب ہم علم فقہ میں یہ دیکھیں گے کہ نماز کی حصی کیا ہے، تو جواب آئے گا کہ نماز کی حصی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنے ہیں تو اللہ نے 2 وقت کی نماز نبی پر فرض کر دی، 2 وقت کی نماز، صبح اور شام، اور تہجد کی نماز۔ تو حضور 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، صبح پڑھتے تھے کتنی رکعتیں کچھ نہیں معلوم، شام کو پڑھتے تھے کتنی رکعتیں کچھ نہیں معلوم، تہجد کی نماز پڑھتے تھے کتنی رکعتیں کچھ نہیں معلوم۔ کیوں معلوم نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو نہ بیان کیا، اور نہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کھل کر کے نماز پڑھتے۔ یہ زمانہ چلتا رہا یہاں تک کہ معراج کا وقت آ گیا۔ جب معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کی امت پر ہم 50 نمازیں فرض کر دیتے ہیں۔ 50 نمازیں لے کر کے حضور آگے، اب حدیثوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ 50 کے بعد پھر 5 نمازیں کیسے رہ گئیں، اور حضور جب دنیا میں آ گئے تو 5 نمازیں لے کر کے انسانوں کے لیے آگے۔ اب 5 نمازیں کب سے فرض ہوئیں؟ معراج سے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ 5 نمازیں فرض، تو ٹائمنگ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقاعدہ خانہ کعبہ میں امامت کی۔ ظہر کی نماز پر حضور کو خانہ کعبہ میں لے کر آگے، اپنے ساتھ کھڑا کیا، حضرت جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے، اور وہ جگہ بھی دکھائی جاتی کہاں پر یہ امامت ہوئی۔ بلکہ میں جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ بار بار پہنچائے، سب کو پہنچائے، تو میں نے تحقیق کی معلوم کیا تو وہ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، کچھ نشان بھی لگے ہوئے وہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل نے امامت کی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقتدا کی تھی۔ تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یعنی جو ہماری نمازوں کی ٹائمنگ ہے، ان 5 ٹائموں میں امامت کرائی حضرت جبریل نے، اور مقتدی بنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب 5 نمازیں پڑھا دی بگننگ میں، شروع کے ٹائم میں، ظہر کی نماز اول وقت میں، عصر کی نماز اول وقت میں، مغرب کی نماز اول وقت میں، عشاء کی نماز اول وقت میں، فجر کی نماز اول وقت میں، اگلے دن پھر ظہر کی نماز پڑھائی مگر اینڈنگ میں، عصر کی نماز پڑھائی غروب آفتاب کے نزدیک، عشاء مغرب کی نماز پڑھائی عشاء کے قریب، اور عشاء کی نماز پڑھائی تقریباً آدھی رات کو، اور پھر فجر کی نماز پڑھائی بالکل سورج نکلنے والا تھا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے 2 دن آپ کی نماز پڑھائی، سٹارٹنگ میں بھی بتا دیا، اینڈنگ میں بھی۔ پھر فرمایا ھذا وقت صلاتی کا، یہ آپ کی نماز کے اوقات ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی نماز کے اوقات بھی یہی تھے۔ اب فوراً سوال پیدا ہو گیا، پچھلے نبیوں پر تو 5 نمازیں تھی ہی نہیں، تو حضرت جبریل نے یہ بات کیوں کہی؟ تو جواب یہ ہے، پچھلے نبیوں کو 5 نمازیں نہیں تھی، کسی کو ظہر کی نماز، کسی کو عصر کی نماز، کسی کو مغرب کی نماز، ٹائم ان کا یہی تھا۔ اس سے حضرت جبریل فرما رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں نے ان 5 نمازوں میں سے جو نماز بھی پڑھی ہے ٹائم ان کا یہی تھا۔ اس طرح سے گویا واقع معراج کا تعلق ان تمام اسلامی علوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ لہذا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ایمان والے کو یقین رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے معراج کی ہے، نمبر 1۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا بھی اعلان ہے، حدیث کا بھی اعلان ہے، عقائد کا بھی اعلان ہے، اور تمام صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا میں نہیں مانتا معراج کو، تو کہا جائے گا کہ یہ گمراہ ہے۔ اصول نمبر 1۔ اصول نمبر 2،
معراج کس طرح سے ہوئی جبکہ اس طرح سے سفر کرنا ممکن نہیں تھا؟ تو جواب ہے کہ معراج کا تعلق ظاہری حالات کے ساتھ نہیں ہے، معراج کا تعلق معجزے کے ساتھ ہے، اور جو ہی کوئی چیز معجزہ بن جاتی ہے اس میں پھر ظاہری قانون نہیں لگتا۔ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی انسان یہ کہتا کہ عنقریب ایک ڈبہ تیار ہوگا، اس ڈبے میں بٹن دبائیں گے اور دنیا میں جہاں چاہے وہاں کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں گے، یعنی موبائل، تو 100 سال پہلے ہر آدمی کہتا ہے یہ تو ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا ایک ڈبہ ہوگا، اس پہ ہم بٹن دبائیں گے، اس پہ ڈیجٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر جہاں چاہے ہم بات کر سکیں گے۔ اگر ہم یہ بات کہتے 100 سال پہلے تو سننے والا ہر آدمی کہتا ہے یہ تو پاگل پن کی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے ایسا ہوگا صاحب؟ یہ بتائیے وہ کنیکشن کیسے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہماری آواز کیسے پہنچائے گی؟ سارے سوالات پیدا ہوتے، جواب دینے والے بس کوئی جواب نہ ہوتا، اور پھر سوال کرنے والا کہتا ہے یہ تم پاگل پن کی بات کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل، تو جو چیز اس وقت ناممکن تھی آج وہ سب کے ہاتھ میں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی کہ ایک وقت آنے والا ہے سرجری اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ سرجری کرنے والا ایک بر اعظم میں ہوگا امریکہ میں، اور پیشنٹ ہوگا دوسرے بر اعظم میں، اور وہ وہاں ڈیجٹ سے چلا کر کے یہاں سرجری کرے گا، تو لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج سب جانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ غرض یہ کہ پیشنٹ وہاں پڑا ہوا ہے اور آدمی مشین میں دیکھ رہا ہے اس پیشنٹ کے معدے کے اندر کی حالت کیا ہے۔ تو اب آج کا زمانہ ترقیات کا زمانہ ہے، ٹھیک، آج تو کیمرہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ چاند پر بیٹھی ہوئی مکھی، اگر مکھی وہاں ہوئی، اس مکھی کی آنکھ میں لائٹ کتنی ہے یہاں کا کیمرہ بتا دیتا ہے لائٹ کتنی ہے۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے اگر یہ بات کوئی کہتا تو کہتے یہ ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غرض یہ کہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، جس چیز کو پہلے سمجھتا تھا ناممکن ہے آج وہ انسان خود انجام دے رہا ہے، ٹھیک۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صاحب انسان کا ہارٹ نکال کر کے جانور کا ہارٹ فٹ کریں گے اور انسان کام کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کشمیر کے ڈاکٹر نے برطانیہ میں اور کامیاب آپریشن کیا اور انسان کا ہارٹ نکال کر کے کسی جانور کا ہارٹ لگایا اور وہ کامیاب ہی، سب ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں پہلے ناممکن تھی آج اگر حضور کے زمانے میں کوئی صحابی نہیں، اگر حضور کے زمانے میں کہا جاتا کہ جی ایک کا خون دوسری کی باڈی میں بھریں گے تو ہر صحابی کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ جہاں منہ سے بھریں گے یا ناک سے بھریں گے؟ جواب آئے گا نہیں، نہ منہ سے نہ ناک، رگوں سے بھریں گے۔ تو اس وقت کو لوگوں نے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج سب جانتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا سسٹم کیا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معراج کا یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، وہ معجزہ تھا۔ آج ہم اگر اس زمانے میں سمجھتے تھے ناممکن ہے، آج اگر کوئی سمجھتا ہے ناممکن، تو جو انسان کر رہا ہے وہ سارا اگر ہو گیا تو اللہ کو بھی یہ طاقت ہے کرنے کی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں اللہ اپنے ہر بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سوال کرنے والا اگر سوال کرے گا کیسے، تو جواب آئے گا سی سی کیمرہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ انسان کی ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے بعد صرف بٹن دبانا ہے اور آپ کو سارا نظر آئے گا آپ نے کیا کیا کیا۔ تو انسان کی بنائی ہوئی مشین انسان کے آوازوں کا ریکارڈ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اسی طرح سے ہر انسان کی تمام اعمال، تمام ایکشن کا ریکارڈ کر رہا ہے۔ حضرات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت کے تمام لوگ آپ کی ہر طرح کی توہینیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اب انہوں نے پلان بنایا تھا کہ اب ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک کا قتل ہی کر دیں گے۔ یہ پلاننگ چل رہی تھی حضور کو قتل کرنے کی، اور حضور بھی مایوس تھے اور بہت پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں، پریشانی میں کئی قسم کی پریشانیاں تھیں، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے اچانک ایک دن رات کو، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، یا خانہ کعبہ کے قریب میں مکان تھا ابو طالب کا، اور ابو طالب کی بیٹی کا نام تھا ام ہانی، یہ حضرت علی کی بہن ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل آئے اور حضور نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور خانہ کعبہ میں پہنچایا، اور وہاں سے آپ کو غسل دیا اور وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ سے آپ کو پہنچایا گیا مکہ مکرمہ سے آپ کو پہنچایا گیا ملک شام یعنی بیت المقدس۔ راستے میں مدینہ بھی دکھایا گیا، راستے میں پہاڑ طور بھی دکھایا گیا، راستے میں بیت اللحم دکھایا گیا۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جس کو یہودی بھی آج بھی اور عیسائی بھی، آج کے عیسائی بھی بہت مقدس جگہ مانتے ہیں، اس وجہ سے مانتے ہیں کہ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو بیت اللحم دکھایا گیا، وہ ہے وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ بھی دکھایا گیا، پہاڑ طور بھی دکھایا گیا، بیت اللحم بھی دکھایا گیا،
اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ مدین بھی دکھایا گیا. مدین وہ علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر بیت المقدس پہنچایا گیا، اور بیت المقدس پہنچا کر کے پھر وہاں آپ کو براق سے اتار کر کے اندر حرم میں لے گئے. تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. چنانچہ یا تو آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، اور یا پھر استقبالیہ تقریریں ہوئیں. چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سب سے پہلا انسان بنایا اور میرے سے نسل انسانی کا آغاز کیا. اور چند جملے فرمائے اور یہ کہہ کر کے کہا میں استقبال کرتا ہوں اپنے بیٹے محمد رسول اللہ. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جسے ساری دنیا کی حکومت میرے ہاتھ میں دی تھی اور جنات بھی میرے کنٹرول میں تھی. اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے. اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب یہ تمام نبیوں نے استقبالیہ تقریریں کی، جس کو کہتے ہیں ایڈریس پیش کرنا، وہ استقبالیہ تقریر کی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا. مجھے رحمت للعالمین بھی بنایا، مجھے خاتم النبیین بھی بنایا. پھر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی، اور امامت بھی اس طرح سے کی حضرت جبریل آئے اور آپ کو لے جا کر مصلی پر کھڑا کیا. آپ نے نماز پڑھائی. اب فوراً سوال پیدا ہو گیا یہ کون سی نماز تھی؟ یہ فجر تھی یا عشاء تھی یا تہجد تھی یا نفل تھی یا فرض تھی؟ جواب ہے اس پورے بحث کو ختم کر دینا ہے. اس بحث سے الجھنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہاں واقعہ اتنا بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کرائی. اب یہ فرض نماز تھی یا واجب تھی، اسے بحث ہی نہیں ہے. کسی بھی واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو جو واقعہ جتنا نقل ہوا ہے بس اس کے ضمنی جو سوالات ہیں وہ ضمنی سوالات حل کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے، اور ضمنی سوالات کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ایک اصول ہے اور بہت قیمتی اصول ہے. اس قیمتی اصول کی بنا پر ہم ہزاروں مشکلات سے بچ جاتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو پیش نہیں آئیں گے، وہ علماء کو پیش آتی ہیں کہ صاحب اس واقعے میں یہ جز چھوٹ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جواب آتا ہے کہ جب واقعہ بیان کرتے کرتے اس جز کو چھوڑ دیا گیا تو ہمیں اس میں بحث ہی نہیں ہے. اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیسا تھا؟ تو ہمیں اس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کالا تھا یا سفید تھا؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور ملاقات کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر کے گئے. وہ ساتھی یوشا تھے اور وہ نبی بنے ہیں بعد میں. جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے تو یوشا اس کے بعد پھر آگے سفر میں ساتھ رہیں یا یوشا واپس نکل گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مجھ سے بڑا عالم یہاں دنیا میں کوئی نہیں. جب کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سے زیادہ جاننے والا ایک اور بندہ ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو. اب موسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے لیا، اس کا نام تھا یوشا. یہ یوشا ان کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں پورا واقعہ بیان کیا گیا. جب اس جگہ پہنچے ہیں جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو خضر علیہ السلام سمجھ گئے تو نبی ہیں اور وہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. کہا بہت اچھا، کیسے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ سکھائیں، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا طالب علم. انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ رہنا تو مشکل ہے تمہارا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے جو میں کروں گا. انہوں نے کہا میں برداشت کروں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو چلو میرے ساتھ. اب یہاں سے آگے چلے ہیں تو آگے چل کر کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہوئے پھر کیا ہوا؟ یہ جو ساتھ میں تھا وہ یوشا وہ کہاں چلا گیا؟ یا تو وہ کشتی میں ساتھ بیٹھا ہے یا وہ واپس چلا گیا. قرآن نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا ہم اگر اس پر ڈسکس کرنے لگیں گے صاحب پہلے یہ بتائیے یوشا کہاں چلا گیا، تو قرآن میں کچھ نہیں بتایا گیا. تو اس واقعے کے جس جز کو چھوڑ دیا گیا ہو اس کے پیچھے پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تمام انبیاء علیہ السلام کی. یہ عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی یا فرض تھی یا نفل تھی، اس سے بحث اذان ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی بحث نہیں. امامت کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کیا، اور وہ آسمانوں کا سفر انسان اس دنیا میں رہ کر عقل سے نہیں سمجھ سکتا. یہاں تک کہ آسمانوں پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، دروازہ کھلوایا گیا. پہلے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل. آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہیں؟ کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ. انہوں نے وہاں سے پوچھا ان کو اجازت ہے آنے کی؟ تبھی آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے. کہا ٹھیک ہے، دروازہ کھولا گیا. اب آج ہم جاننا چاہیں گے آسمان میں دروازہ کہاں پر ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک سیم اسی طرح سے اس کے بعد آگے
تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آدم علیہ السلام تو ابھی نیچے وہاں تھے مقتدی بن کر، تو آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ بس اس کو بھی یہیں بحث کر، یعنی گویا اس میں بہت سارے مسائل سوالات ایسے ہیں جن سوالات کو ہم کلاس روم میں بیٹھ کر کے ڈسیٹ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، عوامی مجمع میں ان تمام باتوں پر بحث کرنا مشکل ہے۔ بہرحال پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ایک اور نبی سے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور ساتویں آسمان پر ملاقات ہونے کے بعد پھر یہاں سے آگے جو چلے ہیں تو پہنچے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا حضرت میرا سفر تو یہیں تک تھا آپ کے ساتھ، یہاں سے آگے آپ اکیلے ہیں، میں یہاں سے آگے نہیں چلوں گا، اور اس سے اوپر جو مقامات آئیں گے اس میں وہ مختلف جگہیں ہیں، جن میں ایک مقام ہے صریف الاقلام، جہاں قلم سے جو تقدیر لکھی جاتی ہے اس کی آوازیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب وہاں آمنا سامنا کیا ہوا؟ اللہ کی ذات کو حضور نے دیکھا یا نہیں دیکھا، سامنے گفتگو ہوئی یا نہیں، ایک مشکل موضوع ہے، اور اس مشکل موضوع میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک طرح طرح کی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان تحقیقات کو ہم عوامی مجمع میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب معراج میں حضور گئے تو اللہ سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ آمنے سامنے حضور نے دیکھا اللہ کو یا نہیں، اس کو کہتے ہیں رؤیت باری کا مسئلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے مشکل ہے، کون دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یقیناً حضور نے اللہ کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد امت میں ہر طرح کے دونوں نظریات کے ماننے والے پائے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آج تک ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے سامنے بات چیت ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، ہمیں اپنے نبی سے جو بات کرنی تھی ہم نے کی وہ بات۔ یہاں تک کہ جب حضور واپس نکلے ہیں تو پہلے جنت دکھائی گئی، ساری جہنم دکھائی گئی، پھر حکم دیا گیا یہ 5 نمازیں آپ اپنی امت کے لیے لے جائیں، اور ساتھ میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اس وقت سنائی گئی حضور کو، اور وہ آیتیں لے کر کے واپس آئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت کیا لے کر جا رہے ہیں امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت میرا تو تجربہ بہت طویل ہے، آپ کا ابھی تجربہ اتنا نہیں ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میری امتی تو بہت مضبوط ہے جسم کے اعتبار سے، آپ کی امت کے لوگ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، 50 نمازیں وہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کچھ کمی کروا لیں۔ تو آپ واپس جائیں اور واپس جا کر درخواست کریں یا اللہ کمی کر دیجیے۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 ٹرنوں میں حضور واپس گئے ہیں، اور 5 نمازیں کم ہوتی گئی، یہاں تک آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ اور بعض حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں 5 ٹرنوں میں حضور واپس گئے، 10 نمازیں کم ہوتی رہی ہیں، اور آخری ٹرن میں 5 نمازیں کم ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام 5 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پھر جائیں اور پھر کم کرا دیں۔ حضور نے فرمایا بس اب تو میں شرما جاتا ہوں، کتنی مرتبہ جاؤں گا اور کتنی کم کراؤں گا۔ جس وقت یہ فرمایا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا 50 نمازیں فرض ہیں، ان میں سے 5 نمازیں لازم کر دی گئی، بقیہ معاف کر دی گئی، مگر انعام آپ کو 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ پھر آیت وہاں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ جو میں نے حدیث سنائی یہ بخاری شریف میں کئی جگہ پر ہے، اس میں نماز کے باب میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر معراج میں کچھ عجیب مناظر دکھائے گئے۔ ان عجیب مناظر میں وہ بڑے بڑے گناہ جو دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ دکھائے گئے۔ مثلا دنیا میں زناکاریاں ہوتی ہے تو زناکاروں کا برا حال دکھایا گیا، دنیا میں شراب پی جاتی ہے تو شراب پینے والوں کا برا حال دکھایا گیا، دنیا میں سود کھایا جاتا ہے اس کا برا حال دکھایا گیا، دنیا میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اجنبی عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات جوڑے جاتے ہیں ان کا حال دکھایا گیا، دنیا غرض قرآن پڑھنے والا قرآن چھوڑ کر کے قرآن کے خلاف زندگی گزارنے ان کا حال دکھایا گیا، مختلف مناظر دکھائے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 8 ہیں یا 10 مناظر ہیں جن کو حضور دیکھتے رہے، حیران ہوتے گئے، جبریل سے پوچھتے تھے یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو جبریل آپ میں فرماتے تھے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیئیں گے، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھائیں گے، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکاری میں مبتلا ہوں گے، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فلاں برا کام کریں گے۔ تو مختلف برے کاموں کے نتائج اور ان کے برے اثرات اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے، تاکہ دنیا میں آ کر کے آپ فرمائیں کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا۔ قرآن کریم میں جب سورہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں سورہ اسراء 15ویں پارے کی شروع کی صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ اسراء کے معنی رات کا خاص قسم کا سفر، رات کا عجیب سفر،
اس کو کہتے ہیں اسرا. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، بہت پاک صاف ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. بندے سے مراد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو جہاں یہ آیت ہے تفسیر کرنے والے اس کو بیان کرتے ہیں اپنے بندے سے مراد ہے محمد رسول اللہ، مسجد حرام سے مراد ہے خانہ کعبہ، مسجد اقصیٰ سے مراد ہے بیت المقدس. بیت المقدس میں جا کر کے پھر تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں اور وہاں وہ براق جو ہے وہ کس جگہ باندھا گیا ہے. پھر براق جو تھا وہ جانور کیسا تھا، خود حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا سمجھو تم جیسے گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ایک جانور تھا جس میں سوار ہوا، اور اس کا چلنے کا انداز نہیں تھا، اڑنے کا انداز تھا. اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا یہ اڑ رہا ہے مگر قدم اس کے زمین پر پڑ رہے ہیں. تو جہاں میری نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا پاؤں ہوتا تھا، پھر آگے جہاں نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا پاؤں ہوتا تھا. اس طرح سے میں لمحوں کے اندر وہاں پہنچا ہوں. پھر اس میں معراج کے عجائبات عجیب ہیں. مرا عجائبات یہ ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو جس بسترے سے اٹھ کر کے گئے ہیں اس بسترے کی حالت ابھی جوں کی توں تھی، اس میں کوئی، کیونکہ چند منٹوں میں ہوا ہے. اب سوال یہ اتنا لمبا سفر چند منٹوں میں کیسے ہوا؟ تو اس کے لیے تو ہم کو سائنس پڑھنی ہوگی، پھر ٹائمنگ کا سسٹم سمجھنا ہوگا، پھر ٹائم اور سپیس کی تھیوریاں پڑھنی پڑیں گی. اس کو کہتے ہیں فلسفہ زمان اور مکان. اور اسی بیچ میں پھر وہ بھی سمجھنا ہوگا کہ زمین کا ٹائم کیا ہوتا ہے اور فضا کا ٹائم کیا ہوتا ہے. ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا لائٹ ایئر، سال نور. وہ سال نور کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت چھوٹے ٹائم کے ذریعے سے یہ دکھایا جائے کہ بہت بڑا ٹائم کیسے ہوتا ہے. تو آئنسٹائن کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہی ہے، اس نے ٹائم کو ہی تو ڈیفائن کیا. تو ٹائمنگ کو پہلے سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ ٹائم کتنا گزرا، یہاں کتنا ٹائم گزرا تھا اور وہاں کتنا ٹائم گزرا ہے. وہاں گزرے ہیں سارا سال، یہاں ہے چند لمحے. وہ جو وہاں سارا سال گزرے وہ الگ ٹائم کیسے ہے، اور یہاں جو چند لمحے گزرے وہ الگ ٹائم کیسے ہے. بس اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھانا ہوتا ہے. لیکن یہ کہیں اسکالروں میں بیٹھ کر کے اور جو جن کے پاس بیسک معلومات ہیں ان بیسک معلومات والوں کے سامنے اس پر بحث کی جاتی ہے. عوام کے مجمع میں تو یہ ساری چیزیں ایوائڈ کر کے خلاصے کے طور پر اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ معراج ہے. انسانی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا دے دی، جس اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، جس اللہ نے پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکالی، جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ڈنڈے کو سانپ بنایا اور وہ گرتا تھا تو سانپ ہوتا تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ ڈنڈا ہوتا تھا. قرآن میں بھی تذکرہ ہے، بائبل میں بھی تذکرہ ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. اسی اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر لیا اور آسمانوں کی ساری سیر کرائی. یہی وجہ ہے کہ نعتیہ شاعری میں بھی معراج نامے لکھے گئے اور سیرت کے کتابوں میں باقاعدہ معراج پر مستقل کتابیں لکھی گئی اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث واقع معراج کو بیان کیا، اتنی کتابیں ہیں جن کتابوں میں واقع معراج کی تفصیل ہے. یہ ہیں وہ مسائل جو معراج کے ذریعے سے امت کو عطا کیے گئے ہیں. قرآن کریم نے ایک لفظ میں بیان فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا آسمانوں میں تاکہ میں اپنی قدرت کی ساری نشانیاں اس کو دکھا دوں. لنریہ من آیاتنا انہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے اللہ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، اس کائنات کے چلانے والے. انسانوں کی زندگی کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے وہ سارا اسے اللہ نے مہیا کیا ہے، اور انجام کیا ہوگا یہ سارا اللہ نظام چلا رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ شان اپنے نبی کو دکھانا چاہتے تھے کہ جس دین کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آپ خود دیکھ کر کے جائیں. اللہ کی قدرت، فرشتوں کی دنیا، جنت، جہنم، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر کے جائیں تاکہ آپ جب بھی کبھی بات کریں گے تو آپ بصیرت کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ سارا تمہیں دیکھ کے کیا ہے. حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں، یہاں تک کہ بخاری شریف میں بھی، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کا نام ہے اسما. یہ اسما بیان کرتی ہیں کہ ایک دن مجھے معلوم یہ ہوا کہ سارے مردوں کو مسجد میں بلایا گیا. تو میں سوچنے لگی کیا بات ہو گئی ہے، مسجد میں کیوں لوگوں کو بلایا گیا. میں معلومات کرنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی بتا نہیں پایا. تو میں نے سوچا میری چھوٹی بہن عائشہ کو ضرور پتا ہوگا کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں تو ان کو معلوم ہوگا. میں اپنے گھر سے نکل کر عائشہ کے پاس آئی تو میں نے عائشہ سے کہا عائشہ یہ کیا بات ہے، مسجد میں کیوں لوگوں کو جمع کیا گیا؟ ما شأن الناس، یہ الفاظ بخاری شریف میں ہوا
کہ میری بڑی بہن کو پتہ ہی نہیں ہے صورتحال کیا ہے، اس لیے یہ سوال کر رہی ہیں مسجد میں کیوں بلایا گیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا بہن ذرا آسمان کی طرف دیکھو، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سورج میں لائٹ ہی نہیں تھی، یعنی سورج گرہن ہوا تھا، اور یہ مدینہ شریف میں پہلی مرتبہ ہوا تھا حضور کے زمانے میں، اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا؟ اسما کو نہیں معلوم تھا یہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو اس میں لائٹ ہی نہیں ہے، اور پورا سورج گرہن ہوا تھا، اس سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہاں آتے آتے ان کو خیال نہیں ہوا کہ چاروں طرف یہ جو اندھیرا لگ رہا ہے یہ کیوں ہے، وہ اسی خیال میں سوچ میں چلی آ رہی ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے جب پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اوپر کو ذرا دیکھو، جب اوپر دیکھا تو سورج کی لائٹ ختم ہو گئی تھی یا بہت کم ہو گئی تھی۔ جب سورج گرہن پورا ہوتا ہے تو اس وقت سورج کی کرنیں نہیں ہوتی ہیں، سورج کے اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے چاند ہے، یعنی لائٹیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں سورج کی۔ تو اس لیے حضرت اسما کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت اسما کہتی ہیں میں نے عائشہ سے کہا یہ تو اللہ کی کوئی عجیب نشانی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سر سے کہا ہاں واقعی عجیب نشانی ہے۔ پھر مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت اسما نے بھی کھڑے ہو کر نماز کی نیت کر لی، اس کو کہتے ہیں نماز کسوف۔ حضور نے بہت لمبی نماز پڑھائی، بہت ہی زیادہ لمبی نماز پڑھائی جس کا ہم عام طور پر اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نے نماز کسوف پڑھی چونکہ بہت لمبی نماز پڑھنی پڑتی ہے تو مقتدیوں میں بہت سارے نیچے بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کو چکر آ کے گر گئے، کیونکہ جب نماز کسوف پڑھائی گئی ہے تو ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی گئی اور دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی گئی، اور ایک مرتبہ نماز کسوف جب پڑھائی گئی تو سورہ بقرہ 2.5 پارے 2 رکعتوں میں پڑھی گئی، اور جتنی دیر ایک رکعت میں لگے گی یعنی 1.5 پارہ پڑھنے میں اتنی دیر کا رکوع بھی کرنا ہے، اتنی دیر کا سجدہ بھی کرنا ہے۔ یہ ہے نماز کسوف۔ جب اللہ کے نبی نے نماز کسوف پڑھائی تو بہت سارے صحابہ تھک، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے چکر آنے لگے، جب چکر آنے لگے تو میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتی تھی کیونکہ کٹورے میں کہیں پانی رکھا ہوا تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس محراب میں مجھے ساری جنت آج پھر دکھائی گئی، اور اس محراب میں مجھے ساری جہنم بھی دکھائی گئی۔ میں اگر چاہتا تو جنت کے لٹکے ہوئے پھلوں کا گچھا ہاتھ میں لیتا، لیکن مجھے ساتھ میں یہ لگا کہ جہنم کی آگ میرے چہرے کو جھلسا دے گی، اسے میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو ایک معراج یہ بھی کرائی گئی مگر وہ نماز کے دوران اور اس عالم میں رہ کر کے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عالم بالا کے تمام عجائبات دکھائے گئے تاکہ آپ انسانوں کے سامنے تمام تفصیلات میں، جب آپ اللہ کا تعارف کرائیں گے، جب فرشتوں کا تعارف کرائیں گے، جب جنت و جہنم کا تعارف کرائیں گے، جب کس گناہ پر انجام کیا ہوتا ہے اس کا تعارف کرائیں گے، تو ساتھ میں آپ کے دل میں بصیرت ہوگی یہ سارا تو میرا دیکھا ہوا ہے اور جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میرا مشاہدے کی چیز ہے۔ حضرات معراج کا پیغام کیا ہے؟ معراج کے ذریعے سے اللہ ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں؟ تو اس کا مختصر سا بیان سورہ بنی اسرائیل جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس سورہ بنی اسرائیل میں 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت آپ نہیں کریں گے۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اپنی گردن ان کے سامنے نرم رکھیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کریں گے، آپ کے پاس جو مال ہے یہ مال غریبوں پر خوب خرچ کریں گے، رشتہ داروں مسکینوں مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا جو مال ہے اس میں نہ فضول خرچی کرنا نہ کنجوسی کرنا۔ پھر آگے فرمایا گیا خبردار اپنی اولادوں کو مفلس ہونے کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ پھر آگے فرمایا گیا خبردار زنا کے نزدیک بھی مت جانا۔ آگے فرمایا خبردار یتیم کا مال مت کھانا۔ آگے فرمایا گیا خبردار اپنی زبان اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں کو کنٹرول کرنا، اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ ایک ایک چیز سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی باڈی کا غلط استعمال کیسے کیا۔ آگے فرمایا گیا خبردار تمہارے پاس اگر کوئی نعمت آئے گی اور نعمت کی بنا پر تمہارے اندر کبر پیدا ہوگا تو اکڑنا مت، کبر مت کرنا، تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ میرے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کتنے اکڑ والا تمشی فی الارض مرحا۔ ایک ایک آئے اس تمام کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، انسانوں کے بیہیویئر کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ان تمام ارشادات میں اللہ تعالیٰ شانہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہونا چاہیے کیونکہ اسے اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ دیا۔ مزاج اس کا ایک ایمان والے کا کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنی آنکھوں کو استعمال کریں
اسے فوراً ہم کے ذہن میں آنا چاہیے کتنا احسان کیا اس اللہ نے آنکھ بھی دی اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت بھی رکھی. دنیا میں بے شمار اندھے بھی ہیں. جب ہم بولنے لگیں گے تو فوراً خیال آنا چاہیے کتنا احسان کیا اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی. دنیا میں گونگے بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو بات نہیں کر سکتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے ایک مرتبہ مجھے گونگوں میں بیان کرنا تھا اور وہ تقریباً 10-15 گونگے تھے. اب ان کے اندر بیان کرنا تھا تو وہ بیان ان تک کیسے ڈلیور ہوگا, وہ کیسے سمجھیں گے. چنانچہ ایک آدمی تھا جو ایکشنوں کے ذریعے ان کو سمجھا رہا تھا. ایکشنوں کے ذریعے یہاں سے بات کرتے تھے, وہ کچھ ایکشن کرتا تھا, وہ سمجھ جاتے تھے. ایک سسٹم ہے پورا جو سمجھایا جاتا ہے, جیسے بریل سسٹم کا قرآن ہوتا ہے اسی طرح سے گونگوں کے سامنے بیان کرنے کا. تو وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر اس گونگے نے اشارے کیے, ایک گونگے نے, یہ جو ٹرانسلیشن کرنے والا تھا اس نے مجھ سے کہا یہ سوال پوچھ رہا ہے. تو مجھے اندر سے فکر ہو گیا کہ اگر یہ مجھ سے یہ سوال کرے گا, مجھے بتائیے خدا نے ہم کو گونگا کیوں بنایا, تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. تو اندر سے مجھے فکر ہوئی اگر اس نے یہ سوال کیا تو میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن اس نے یہ سوال نہیں کیا, اس نے وہاں سے سوال اشارے سے اس نے مجھے کہا یہ سوال کرتا ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر زبان سے میں کچھ پڑھ نہیں سکتا, تو کیا میری نماز اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. مجھے کب کبھی طاری ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ, اس نے یہ سوال نہیں مجھ سے کیا کہ اللہ نے ہم کو گونگا کیوں بنایا, خدا نے کیا بنایا اس کو, خدا اس کیا کمی کیسے اگر ایسے, مگر اس نے یہ سوال نہیں, اس نے یہ سوال کیا میری یہ نماز جو صرف ایکشن ہے, یہ ایکشن اللہ قبول کریں گے یا نہیں. تو میں نے کہا ہماری نمازوں سے زیادہ پاورفل تمہاری نماز ہے. غرض یہ کہ جب بھی ہم اپنی باڈی کی کسی چیز کو استعمال کریں فوراً سوچیں اللہ کا کتنا احسان ہے کہ یہ چیز مجھے عطا کی ہے. ٹھیک, اگر ہم مرد ہیں تو دنیا میں بے شمار وہ بھی ہیں جو مرد نہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ بھی جو آنکھیں نہیں. اگر ہم بول رہے ہیں تو دنیا میں بے شمار وہ ہیں جو بول نہیں سکتے. اگر ہم باڈی کے اعتبار سے بالکل فٹ ہیں تو دنیا میں وہ بھی ہیں جو اب نارمل ہیں. اگر ہم مینٹلی بالکل فٹ ہیں تو دنیا میں وہ بھی ہیں جو نظر آئیں گے آپ کو مینٹل ہسپتال میں. دیکھیں کس کس حالت میں لوگ ہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو دنیا میں وہ بھی ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں. اگر ہمیں اولادیں ہیں تو وہ بھی ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں. یہ سارا جتنا سوچیں گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی. تو مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے. ساتھ میں مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈر کا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں نے تمہیں منع کیا آنکھوں کا غلط استعمال مت کرنا, تم کر رہے ہو. مجھے طاقت ہے کہ تمہاری آنکھوں کی لائٹ چھین لوں گا, مگر میں پھر بھی نہیں چھینتا, میں پردہ رکھتا ہوں. میں نے تمہیں تمہاری باڈی کے اندر جتنی انرجی جتنی طاقتیں پیدا کی تھی ان کے لیے میں نے قانون بنایا, اس کا یہ غلط استعمال مت کرنا, یہ غلط استعمال مت کرنا. تم نے یہ غلط استعمال کیا, مجھے طاقت ہے میں تم کو کچھ بھی سزا دے سکتا تھا, مگر میں نے اگر پردہ رکھا ہے تو اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت بھی اور اللہ کا ڈر بھی. محبت انعامات کے نتیجے میں اور ڈر پکڑ کے نتیجے میں. چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ترین چیز جو انسان کو گناہوں سے روکنے والی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے, تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ہم جموں گئے. وہاں باترا میڈیکل کالج ہے, یہاں کشمیر کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے, آج وہ ڈاکٹر ہیں سارے, اور یہی ان میں سے بہت سارے لڑکے ہیں شہر میں. تو ان کے ہاں بیان کرنا تھا, وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. 10-11 بجے عشاء کے بعد بیان کرنا تھا. بیان کرنے کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. ان سے معلومات کی کہاں کے ہو, پتہ چلا وہ باہر کے ہیں. کیوں مسلمان بننا چاہتے ہو, اس نے تفصیل بتائی. بہرحال اس کے بعد میں ان کو معذرت کی کہ نہیں, ابھی آپ سوچو, آپ غور کرو, کہیں جلدی میں فیصلہ تو نہیں کر رہے. ساتھ میں ہم یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس بیچ میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, یعنی کوئی اور مقصد تو نہیں ہے, کوئی اور غرض تو نہیں. غرض کیا ہو سکتی ہے, کبھی کبھی کسی لڑکے کی کسی مسلمان بیٹی کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ رشتہ کروں. یہاں سے جب جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ مسلمان نہ بنو گے, تو پھر بعد میں کہتا ہے چلو میں مسلمان بنوں گا. تو شادی کے لالچ میں مسلمان بنتے ہیں. تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے تھے اس طرح کے کوئی لالچ اس بیچ میں تو نہیں ہے. خیر اس کو بھیج دیا کمرے میں واپس 1-2 گھنٹے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ رات کے 2 بجے وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے ٹال دیا, کوئی پیمنٹ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا نہیں کوئی پیمنٹ کا مسئلہ نہیں, کوئی پیسہ مجھے دینا ہے. میں نے کہا نہیں کوئی, پھر کیوں آپ مجھے ٹال رہے ہیں. بہرحال جب ہمیں اطمینان ہو گیا تو رات کے 2 بجے اس نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا. مجھے کیا سنانا ہے اس میں. اس کے بعد یہ کھڑا ہوا اور کشمیری لڑکوں کو مخاطب بنا کر کہتا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے, میں تم جیسا تھوڑی بنوں گا. پھر جب اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کیوں مسلمان بننا چاہتے ہیں, تو اس نے جواب میں کیا کہا, کہنے لگا جی اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ گندے کاموں سے آدمی دور رہے.
اور گندے کاموں سے آدمی دور نہیں رہ سکتا ہے جب تک کوئی پریشر نہ ہو. اب مجھے پولیس والے کا پریشر کیا کرے گا؟ میں اس کو 10 روپے دوں گا، جو میں چاہوں گا سو کروں گا. مجھے سوسائٹی کا پریشر کیا کرے گا؟ میں چھپ کر جو چاہوں گا کروں گا. دنیا میں گندے کاموں سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خدا کا ڈر. یہ خدا کا ڈر میرے اندر آئے گا، وہ صرف اسلام کے ذریعے آئے گا، اور کوئی شکل میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ میں کسی اور کا اگر مانوں گا وہاں مورتی ہے، تو مورتی سے مجھے کیا ڈرنا ہے؟ وہ تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے. تو اس لیے خدا کا ڈر پانے کے لیے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. خدا کا ڈر پانے کے لیے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ بنا، اور پھر کھڑے ہو کر کشمیری لڑکوں سے، ان میں سے کچھ لڑکے آج یہیں شہر میں ہیں جن کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، تم جیسا نہیں بنوں گا. تو ایمان والے کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہونا چاہیے، ڈر کا تعلق بھی ہونا چاہیے. ایمان والے کو ذہن میں رکھنا چاہیے میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا. میں جہاں رہوں گا وہاں جو میری ایکشن ہوں گی میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں کلاس روم میں ہوں، میں آفس میں ہوں، میں سڑک پر ہوں، میں ہوٹل میں ہوں، میں دکان پر ہوں، میں کسی پارک میں ہوں. جو آدمی جہاں ہے جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، تو میرے بھائی اس کے بعد برے کاموں سے بچنا بہت آسان ہوگا. اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو تنہائیوں میں بھی انسان کو جرم نہیں کرنے دیتی ہے. اور جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان جب چاہے جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم تو مجھ سے چھپ نہیں سکتے، ہر وقت میری نظروں میں ہو، میں جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہوں. تو بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت کا بھی ہو. اور قرآن کے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، ہر وقت تمہاری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے. پھر ماں باپ کا حکم بیان کیا کہ ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے تمہاری اس دنیا میں انسانوں کے اعتبار سے. ان کے ساتھ تمہارا رویہ محبت کا ہونا چاہیے، اخلاق کا ہونا چاہیے، حسن سلوک کا ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا گیا کہ تمہارے جسم میں جتنی طاقتیں میں نے رکھی ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، تمہاری یہ جوانی، یہ سارا میرا دیا ہوا ہے. ان میں کوئی چیز میں نے کم نہیں رکھی ہے، اس کا غلط استعمال تم نہیں کرو گے. یہی ہم سب کا بڑا امتحان ہے. آج کے جوان کے لیے سب سے بڑا امتحان اپنی جوانی کو گندے کاموں سے بچانا. اور جب گندے کاموں سے انسان نہیں بچتا ہے تو مرحلہ وہ آتا ہے کہ برے کام برے لگتے بھی نہیں، پھر یہاں تک کہ اس برے کام کا آپ میں شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہے گا اس سے بچو تو یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا. مانے کھانا چاہیے بوزن این کیا میں یہ انسان برائیوں میں ڈوبتے ڈوبتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ برائی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس برائی کی نفرت ذہنوں سے نکل جاتی ہے. یہی حال ہوتا ہے دفتروں میں رشوت لینے والوں کا، یہی حال ہوتا ہے دکانوں میں فراڈ کرنے والوں کا، یہی حال ہوتا ہے کالجوں میں غلط کام کرنے والوں کا، یہی حال ہوتا ہے ہسپتالوں میں میڈیکل سٹاف کا، اوپر سے لے کر نیچے تک. جب برے کام کرتے کرتے آدمی بے حس ہو جاتا ہے پھر برا کام برا لگتا ہی نہیں. پھر یہاں تک کہ اگر کہا جائے کہ یہ برا کام ہے، غلط ہے، تو یعنی سننے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہوتا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کبھی کبھی انسان کی زبان پر وہ جملے آ جاتے ہیں جن جملوں کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے ایک شخص نے مجھ سے کہا، ہو سکتا ہے یہاں ہوں گے بھی وہ، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. وہ مجھ سے ملے یہیں شہر میں، آ کر کہنے لگے کہ جی پہلے تو ملے اور روئے وہ، اور بہت دیر رونے کے بعد پھر انہوں نے کہا مجھے حضور کی زیارت ہو گئی ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اب وہ سنا رہے ہیں، کہنے لگے جی میں فلاں آفس میں جاتا تھا، وہاں میرا کوئی کام تھا، وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا کوئی چائے وائے کا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پیسے کماؤ. انہوں نے کہا یہ رشوت تو حرام ہے. اس نے کہا ان کو رشوت تو حرام ہے. انہوں نے وہاں سے کہا کس نے حرام کی؟ انہوں نے کہا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا پرافٹ محمد صاحب کو مسجد میں رکھو، یہاں پیسہ لاؤ. اس کے بعد یہ اس نے وہاں دفتر سے سنا اور مسلمان کہہ رہا ہے یہ جملہ. اس کے بعد پھر اس نے رات کو حضور کی زیارت ہوئی اس کو، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، مشکلات جھیلی ہیں. رات کو حضور کی زیارت ہوئی تو زیارت کے حضور نے فرمایا اسی دفتر میں ملاقات کے لیے جس دفتر میں اس کا کام نہیں ہو رہا تھا. اسی دفتر میں کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، مجھے کسی نے بتایا حضور اندر آئے ہیں. میں دوڑ کر کے سیڑھیوں پر چڑھا تو سیڑھی پر مجھے حضور ملے. فرمایا میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ تمام دفتر کے لوگوں سے مجھے نفرت ہے، اور دفتر میں تمام اوپر چلے کے مسلمان ہیں. یہ شخص شہر میں آج بھی موجود ہے. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ دین کردار سکھاتا ہے، وہ اخلاق سکھاتا ہے، وہ عدم ایذا سکھاتا ہے. عدم ایذا کے معنی میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسی زندگی گزارنا
چاہتے چاہیے مسلمان، اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے کہ میرا امتی ایسا ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہی صحیح حقیقی مسلمان۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی ایسا نے؟ بخاری میں حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم تب تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں اخلاقیات پر انسائکلوپیڈیا لکھے گئے ہیں، دنیا میں اخلاقیات پر لائبریریاں کھڑی ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ دنیا کی تمام لائبریریوں پر بھاری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم کامل مومن تب بنو گے جب اپنے بھائی کے لیے وہی چیز تم پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو آپ نے سٹینڈرڈ اپنی ذات کو بنوایا، کسوٹی اپنی ذات کو بنایا۔ دنیا میں بد اخلاق سے بد اخلاق انسان بھی اپنے بارے میں کبھی پسند نہیں کرے گا لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں، لوگ مجھے انسلٹ کریں، لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ میری نقصان، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ جب میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، مجھے دوسرے کو بھی نہیں پہنچانی ہے۔ اگر میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ڈسٹرب کریں، مجھے بھی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ اگر میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ لوگ میری بے عزتی کریں، میں بھی دوسرے کی بے عزتی نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا پیسہ کسی کے پاس ہے وہ وقت پر نہ دے، تو مجھے بھی کسی کا پیسہ وقت پر دینے کی فکر کرنی ہے۔ میٹر آپ نے اپنی ذات کو بنایا، اور دنیا میں ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں آئیڈیا ہے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے تو میں بھی کسی کو تکلیف پہنچاؤں، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونے تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور یہ حدیث ایک جگہ پر اس طرح سے ہے، فرمایا لن تکن مؤمنا، تو مومن بن ہی نہیں سکتا کامل مومن، حتی تحب لاخیک ما تحب لنفسک، جب تم اپنے بھائی کے بارے میں وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وتکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یہ احادیث اللہ اکبر، جو دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جب ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ چاہتے میں نے آرٹیکل پڑھا، ساؤتھ افریقہ کے ایک مشہور انسان گزرا ہے جو بہت طویل زمانے تک جیلوں میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ جیلوں سے رہا ہو کر کے پھر وہاں کا پریزیڈنٹ بھی بنا تھا۔ نام سب کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا نام اس کا، منڈیلا کے نام سے مشہور تھا۔ تو تقریباً 20-30 سال وہ جیلوں میں رہے، اس کے بعد پھر وہ واپس باہر آ کر کے پھر وہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے، پھر بڑے بڑے انعامات بھی ان کو دیے گئے۔ ان کے بہت دفعہ میں نے انٹرویو پڑھے اور ان کے وہ آرٹیکل بھی پڑھے، انٹرویو بھی پڑھے۔ تو ایک دفعہ اس نے انٹرویو میں اس حدیث کا حوالہ دیا، کہنے لگا میں نے جیل میں پرافٹ محمد کی یہ بات پڑھی ہے، میں حیران ہو گیا۔ اسی طرح سے میں نے ایک دفعہ اس کا واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا اس کا واقعہ سن کر کے کہ جو مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے وہ ایک غیر مسلم کے اخلاق ہیں۔ واقعہ بیان کیا گیا، کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں واقعہ موجود ہے کہ یہ جب پریزیڈنٹ تھے اور ایک دن انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ ہم شہر کا راؤنڈ کریں گے، تو شہر کا راؤنڈ کرتے کرتے دیر ہو گئی تو اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اب ہم کہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بجائے ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے۔ سیکرٹری صاحب نے کہیں کسی ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا اور وہاں جا کر کے وہاں سیکورٹی لگوا دی، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب آگے وہاں کھانا کھانے کے لیے۔ جب ریسٹورنٹ میں اندر پہنچے ہیں جہاں کھانا کھانا تھا تو ایک ٹیبل پر ایک اور صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے۔ جو ہی منڈیلا جو ہے وہ اندر آیا اور بیٹھا تو وہ آدمی کانپنے لگا۔ یہ اس کو دیکھتے رہے، انہوں نے آرڈر دیا، کھانا جب آیا تو منڈیلا صاحب نے اپنے سیکرٹری سے کہا اس سے کہو آپ بھی ہماری ٹیبل پر آ جائیں۔ چاچا وہ بھی ٹیبل پر آیا، مگر وہ کانپ رہا ہے۔ یہ کھاتے بھی رہے، اس کو دیکھتے رہے، وہ کانپتا رہا، پریشان تھا، یہاں تک کہ جب ختم ہو گیا کھانا تو منڈال صاحب نے اس سے کہا اس آدمی سے کہو آپ جائیں، پیمنٹ ہم خود ہی کر دیں گے، تمہاری پیمنٹ بھی ہم ہی کر دیں گے۔ وہ کانپتے ہوئے نکل گیا۔ سیکرٹری کہتا ہے میں نے منڈیلا سے کہا کہ اس بیچارے کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے، کھانے کے دوران یہ کانپتا رہا، سکون کے ساتھ نہیں کھا پا رہا تھا، اور بیچارہ اخیر میں بھی کانپتے ہوئے چلا گیا، کیسی تکلیف میں ہے؟ تو منڈیلا نے کہا اس کو کوئی تکلیف نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا نہیں سارا آپ نے دیکھا نہیں یہ کیسا تھا؟ کہنے لگا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اصل واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں کیا ہے۔ اب کہتا ہے میں جب جیل میں تھا مجھے انٹراگیشن ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، وہاں کالوں اور سفیدوں کا جھگڑا مشہور رہا ہے، ٹھیک، تو مجھے مارا جاتا تھا، جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو اس آدمی کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلائے، تو یہ پانی پلانے کے بجائے مجھے پیشاب پلا۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا منڈیلا پریزیڈنٹ ہوگا۔ اب جب اس نے مجھے دیکھا تو اس بیچارے کی ہوا نکل گئی، یہ سوچنے لگا نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک، اس لیے یہ کانپ رہا تھا۔
پھر منڈیلا نے عجیب بات کہی، کہنے لگا میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا، ایسے ہی جیسے محمد رسول اللہ نے کسی سے کوئی ایکشن نہیں۔ ریفرنس کس کا ہے؟ اور یہ کہاں پڑھا تھا اس نے؟ سیرت پڑھی تھی اس نے جیل میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ غیر مسلم پڑھ رہا ہے جیل میں، اور وہاں یہاں آ کر کے ریفرنس دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو کیسا بننا پسند کیا؟ تم ایسے بنو کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی بندے کا حق تمہارے ذمہ باقی نہ ہو، نہ پیسہ نہ رویہ۔ جو افسر ہے وہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، جناب والا اگلی زندگی آپ کی بڑی پریشان کن آ رہی ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، ابھی شہر میں ہیں، کہنے لگے میں ایک ایسی مصیبت میں ہوں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ریٹائرمنٹ ہوں اس وقت، آفس میں نے جن جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں آج جب میں ان کے سامنے آتا ہوں تو شرمندہ ہوتا ہوں، اس شرمندگی کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوتا ہے، اس ٹینشن کے بعد مجھے نیند غائب ہو جاتی ہے، ایسے عذاب میں پھنسا ہوا ہے۔ جو آدمی جہاں ہے، دفتروں میں ہو، بازاروں میں ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہیں، اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک، اس ارشاد کو سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسان اپنے گھر کے جیسے بیڈ روم کی فکر کرتا ہے ویسے باتھ روم کی بھی فکر کرتا ہے، کیونکہ باتھ روم بھی اس کی ضرورت ہے۔ بیڈ روم ٹھیک ہونا چاہیے، باتھ روم بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس طرح سے آپ اپنے گیراج کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیں گے، آپ اپنے گیٹ کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیں گے کیونکہ وہ آپ کا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو، چاہے کوئی کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ جو خدا کو گالیاں دینے والا ہو، اس سے بھی اللہ کو محبت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے باپ اپنے ہر بیٹے کو کہتا ہے گبرا، میرا پیارا، اور پیارے بیٹے، چاہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اپنے ہر بندے سے اللہ کو محبت ہے۔ گنہگار سے بھی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی خطاب نہیں کرتے اپنے بندوں کو نافرمانوں، گنہگاروں، میرا حکم توڑنے والوں، میری زمین سے نہیں۔ جب بھی مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، تم کچھ بھی صحیح میرے بندے ہی ہو، میں نے تم کو بنایا، میری زمین پر تم رہ رہے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو مگر میرے ہی ہو پھر بھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ کو اس بندے سے سخت نفرت ہے۔ ایک طرف سے اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں اللہ کو اس بندے سے سخت نفرت ہے جس بندے کا رویہ، جس بندے کا بیہیویئر ایسا ہو کہ سارے انسان اسے کان پکڑتے ہوں، دور ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت، بس ہم اپنے کو میٹر لگائیں۔ چک، میرا باپ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میری بیوی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، میرا بھائی میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، میرا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ یعنی میرے بھائی، جو باپ ہے وہ اچھا باپ بنے، جو بیٹا ہے وہ اچھا بیٹا بنے، جو بھائی ہے وہ اچھا بھائی بنے، جو شوہر ہے وہ اچھا شوہر بنے، جو دوست ہے وہ اچھا دوست بنے، جو افسر ہے وہ اچھا افسر بنے، جو کلیگ ہے وہ اچھا کلیگ بنے، جو چپراسی ہے، جہاں ہو اچھے بنو، اتنے اچھے بنو کہ کسی کو گلا نہ ہو اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، کسی کو گلا نہ ہو اس نے میرا اتنا حق کھایا، کسی کو گلا نہ ہو اس کی وجہ سے میرا لاس ہو گیا۔ اس طرح سے زندگی۔ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، اور عجیب رحمت۔ اللہ حضور نبی اعظم ایک سفر میں ہے، کافر ہے، وہ کہتا ہے مجھے دور سے پتہ چلا ادھر سے جھنڈا آ رہا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کس کا جھنڈا ہے؟ کہنے لگا مسلمان آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ان مسلمانوں کے اندر وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تم لوگ کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں وہ ہے۔ کہ یہ نکلا یہاں سے، اس سے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا جھاڑی کے اندر چڑیا کے بچے چوں چوں کر رہے ہیں، تو اس نے جا کر ان بچوں کو اٹھایا۔ جب اٹھا کے لے کے چلا تو وہ چڑیا اوپر سے آ رہی ہے کیونکہ بچے اس کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک وہ حضور کے پاس پہنچا۔ حدیث ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں ابو داؤد، اس میں یہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد۔ یہ کہتا ہے نا سیاہ ستہ، حدیث کی 6 بڑی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد، اس میں یہ حدیث ہے، واقعہ موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ آیا حضور کے سامنے بیٹھا، اب چڑیا اوپر سے ناچ رہی ہے، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں اس چڑیا اوپر سے کیوں ناچ رہی ہے۔ اس نے اپنا کپڑا کھولا تو اس میں بچے تھے،
وہ بچے انہیں چوزے سامنے رکھ دیے تو چڑیا آ کر بیٹھ گئی اوپر. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو تعجب ہو رہا ہے اس چڑیا پر؟ صحابہ نے کہا جی ہاں تعجب ہو رہا ہے. اب چڑیا کو کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے. تو حضور نے فرمایا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت ہے اپنے ہر بندے سے. یہ کہہ کر کے وہ شخص رونے لگا اور کہا اللہ کا اتنا تعارف مجھے نہیں کوئی کرا سکتا. اس کے بعد آدمی مسلمان ہو گیا. غرض یہ کہ ہر مخلوق کے ساتھ ہمیں محبت کا رویہ اختیار کرنا ہے. اسلام یہی چاہتا ہے. معراج کا میسیج یہی ہے. قرآن کریم میں جہاں معراج کی آیتیں نقل فرمائیں اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے تمام بڑے بڑے جرائم کے بارے میں فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان سے اس میں چوری، اس میں بدکاریاں، اس میں قتل، اس میں ناحق گواہی، اس میں اپنے جسم کا غلط یوز، اس میں اکڑ، جوانی کا اکڑ، پیسے کا اکڑ، عہدے کا اکڑ، دولت کا اکڑ، خوبصورتی کا اکڑ وکڑ کچھ نہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طورا. تم کتنے اکڑ کر کے چلو میرے پہاڑوں کو گرا نہیں سکو گے. تم کتنے اکڑ کر کے چلو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک یا رسول اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا رب آپ پر وہی نازل کر رہا ہے تاکہ میری بندوں تک پہنچا دیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ کا میسیج ہم تک پہنچ چکا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں جب قیامت کے دن ہم جائیں گے کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ آپ کا دین ہم تک پہنچا تھا، آپ کا قرآن ہم تک پہنچا، آپ نے جو فرمایا وہ ہم تک پہنچا. ہم نے آپ کا اپنا نبی مانا اور نبی مان کر کے اپنے آپ کو ہم نے آپ کے جھنڈے کے نیچے رکھا. جو بیچ میں حدیث میں سنا رہا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس محراب میں مجھے جنت و جہنم دکھائی گئی. اسی میں آگے فرمایا جب قیامت کے دن یا قبر کے اندر تم کو میرے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم میں سے مومن ہوگا وہ کہے گا یا اللہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، ہم نے ان کو نبی مان لیا، ہم نے ان کو مان لیا، ان کے دین کو جو سچا دین تھے ہم نے مان لیا. اور جو تم میں سے کچے ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے جی لوگ کہتے تھے نبی ہے ہم نے سوچا ہوگا نبی، لوگ کہتے تھے سچا ہے ہم نے کہا ہوگا سچا. وہ منافق ہوگا، وہ کچا ہوگا جو پکا مومن ہوگا. فامل مومن او الموقن فیقول ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات فآمنا به واتبعناه. جو تم میں سے سچا مومن ہوگا وہ کہے گا یہ تو محمد رسول اللہ، ہم نے ان کو نبی مانا، یہ سچا دین لے کر آئے تھے، اس کے دین میں ساری باتیں حق تھی، ہم نے ان کو مانا اور ان کو فالو کیا. تو بس ہم عہد کر کے اٹھیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے. ہمارے ذریعے سے کسی کا حق نہ مارا جائے. ہمارا اخلاق بھی اچھا، ہمارا کردار بھی اچھا، ہمارا رویہ اچھا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.